الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگ اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کی مرضی سے آئے. اور جو وقت لے کر ہمیں بھیجا ہے، جتنی زندگی اور عمر لے کر بھیجا ہے، ہر انسان اپنے حصے کی زندگی اور ملی ہوئی عمر کو گزار کر چلا جاتا ہے. کوئی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے. جب اس دنیا کو عارضی بنایا تو پھر دنیا سے وابستہ اور لگی ہوئی ساری چیزیں عارضی. عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا سے بقدر ضرورت تعلق رکھے. دنیا ضرورت کی چیز ہے، عارضی چیز ہے. اب اس دنیا سے دل لگانا، اس سے محبت کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اسی لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، اپنے نفس کی خبر گیری رکھے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کام آنے
بنانے والے اعمال کرتا رہے. زندگی اعمال کرنے کے لیے ملی ہے، وقت گزاری کے لیے نہیں ملی. دعوت و تبلیغ میں بھی یہی سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی اعمال کی طرف آ جاؤ. دن بھر کے کتنے اعمال ہیں ان میں جڑ جاؤ، اعمال میں جڑ جاؤ، وقت گزاری مت کرو. یہ تو ایک سبق ہے کہ بھائی اعمال میں انسان لگا رہے، اس لیے کہ جب کوئی نہ کوئی وہ عمل کرتا رہے گا تو غفلت سے دور رہے گا، اور جتنا آدمی غفلتوں سے دور رہتا ہے گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. غفلت یہ بہت بڑی چیز ہے، گناہ تک لے جانے والی. فرصت والا آدمی فارغ ہے کیا کرے گا؟ وہ کوئی نہ کوئی کام میں لگ جائے گا، ایرے گیرے کاموں میں. اس کا وقت یا تو دین کے کام میں گزرے گا یا دنیاوی کاموں میں گزرے گا. دین کے کام میں گزرتا ہے، اچھی چیز ہے، اور دنیاوی کام بھی وہ ہے جس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا سارا وقت غفلتوں میں گناہوں کی نظر ہو جاتا ہے. فارغ وقت ہے، گھر پر بیٹھا ہے، اب کوئی چیز سوچ نہیں رہی ہے، کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا ہے، اب کیا کرو گے؟ چلو ذرا چوراہے پر جاتا ہوں، 4 رستے پر چائے کی ٹپری پہ ذرا بیٹھوں گا. اب وہ چوراہے پر گیا، چائے کی ٹپری پر گیا، اب وہاں چائے کی ٹپری کے اوپر آپ کو کوئی متقی پرہیزگار آدمی تو بیٹھا ہوا نہیں ملے گا. وہاں کوئی محدث بیٹھے گا نہیں، کوئی مفسر بیٹھے گا نہیں، کوئی اللہ والا وہاں بیٹھے گا نہیں. وہاں وہی لوگ بیٹھے ہوں گے جو وقت گزاری کے لیے آئیں گے، بکواس سننے اور سنانے کے لیے آتے ہیں. دوستوں میں واٹس ایپ گروپ چلتا ہے، بھائی اپنا یہ فرینڈ گروپ، تو کیا ہوگا اس سے کہ سب کو اتنے بجے فلاں چائے کی لاری کے اوپر حاضر ہونا ہے. یہ کوئی دین کی دعوت تو ہوئی نہیں. چائے کی لاری پر بیٹھیں گے کیا ہوگا؟ چائے کی چسکیاں لگائیں گے، گپ شپ ہوگی، ایران قرآن کی باتیں ہوگی، غیبتیں ہوگی، برائیاں ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. وہاں نکڑوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، چائے کی لاریوں پر بیٹھ کر کبھی دین کی بات نہیں ہوتی ہے. وہاں اچھی بات نہیں ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہتی ہے. یہ سب سے بڑی غفلت ہے. اور پھر وہاں سے گناہ شروع ہو جاتے ہیں. غیر محرموں کی طرف نظر پڑتی ہے، زبان سے نہ جانے کیسی کیسی غلط باتیں نکلتی ہے. اور جب چند دوست آپس میں مل کر بیٹھ جاتے ہیں تو بات کسی ایک طرف جا کر رکتی ہے کہ بھائی گاؤں میں فلاں کے یہاں ایسا ہوا، گاؤں میں فلاں کے یہاں ایسا ہوا. اب اس کے اوپر کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں، تبصرہ شروع ہو جاتا ہے، برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ مجلسیں ہے ہی ایسی چیز کہ اس میں نیک لوگ بھی بخشے نہیں جاتے. علماء ہے، اہل اللہ ہے، ان کی بھی وہاں برائی ہوتی ہے، غیبتیں ہوتی ہے. دیکھیے زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز کا جواب اور حساب اللہ کے یہاں دینا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انسان جو بھی بات کہتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، فرشتے برابر اسے نوٹ کرتے ہیں، اسے لکھتے ہیں، ڈائری کے اندر نوٹ کیا جاتا ہے. کہنے والا بھول جاتا ہے، سننے والا بھول جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اسے ڈائری میں نوٹ کرتے ہیں، رجسٹر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ ایسی بکواس سے، لوگوں کی برائیوں سے، لوگوں کی غیبت سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. صرف یہ دل کی بڑاس نکلتی ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا ہے. سامنے والے کی ترقی دیکھ کر آدمی جلتا ہے، پھر دل میں حسد پیدا ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے پھر وہ غیبت کرنے لگتا ہے. ارے ہمارے حسد کرنے سے، ہماری غیبت اور برائی کرنے سے سامنے والے کی ترقی رکنے والی تو ہے. پھر کیوں ہاتھ دھو کر ہم اس کے پیچھے بیٹھ پڑے ہیں؟ اگر وہ ترقی کرتا ہے اور دعائیں دیجیے. ہم چلیں گے تو اس جلن کی وجہ سے نقصان ہمارا ہوتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ حاسدی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حاسدی آپ تھوڑی سی ترقی کر لیجیے، حاسدی خود بخود پیدا ہوتے چلے جائے. یہ کہاں سے لاتا ہے، یہ کہاں سے کماتا ہے، اس نے مکان یوں بنا لیا، اس نے گاڑی یوں خرید لی، اس کے پاس اتنے پیسے کیسے آ گئے؟ اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا. ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اس کی خبر گیری کرے، اس کی جانچ پڑتال کرے. ہم CBI والے نہیں ہیں. یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں اور اس بندے کے ہاتھ میں. وہ کہاں سے لاتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے. پھر ہمارے اندر یہ جلن کیوں، ہمارے اندر یہ حسد کی تو کیوں آتی ہے؟ یہ اچھی چیز نہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیز دل کے بگاڑ کا نتیجہ ہے. ہمارا دل جو ہے اندر سے ملوث ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے. روحانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں اندر میں بڑی بڑی. جسمانی بیماری کے لیے آدمی علاج کراتا ہے. آنکھ میں درد ہو علاج، دانتوں میں درد ہو علاج، کان میں درد ہو علاج، پیر میں درد ہو علاج، ہاتھ میں درد ہو علاج، پیٹ میں درد ہو علاج، ہر بیماری کا علاج. لیکن دل اندر سے بگڑ گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کے علاج کی کوئی فکر نہیں. ظاہری جسم کی بیماری اور اس کے علاج کی فکر میں فلاں بیماری ہے، فلاں اسپتال میں فلاں ڈاکٹر ماہر آتا ہے، اس سے بتائیے اسپیشلسٹ. لیکن دل اندر سے بگڑا ہے. فرماتے کہ انسان کی روحانی بیماریاں اسے بیمار کر دیتی ہیں. جسمانی بیماریوں کی وجہ سے آدمی سست ہو جاتا ہے ظاہری اعتبار سے، اور روحانی بیماریوں کی وجہ سے انسان کی روحانی ترقی رک جاتی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ جب دل بیمار ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ حسد کی بیماری ہوتی ہے، تکبر کی بیماری ہوتی ہے، بغض کی بیماری ہوتی ہے، عجب کی بیماری ہوتی ہے. پھر حب دنیا، حب جاہ،
حب مرتبہ، سب چیزیں آتی ہیں پھر انسان کے اندر۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ روحانی بیماریوں کے لیے روحانی معالج کی ضرورت ہے۔ ماہر ڈاکٹر اللہ والے مشائخ موجود ہیں ہر دور میں، ہر زمانے، ان سے تعلق قائم کیجیے، ان سے اپنا ربط رکھیے، ان سے اپنی بیماری بتائیے کہ میرے اندر یہ روحانی بیماری ہے۔ اس سے کسی کا اچھا دیکھا نہیں جاتا ہے، میرے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، میرے دل میں کینہ آ جاتا ہے، میں چلنے لگتا ہوں، کسی کی ترقی میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، میرے اندر کبر بھرا ہے، تکبر کوڑ کے بھرا ہے، میرے اندر نفسیات بھری ہے۔ یہ بیماری بتائیے، اللہ والے اس کا علاج کریں، لیکن نہیں، ہم تو اس کا علاج نہیں کرتے، اسی کے پیچھے برائی کریں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی برائی مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، بیک بائٹنگ مت کرو، نہ کہتا ہے قرآن۔ پھر بھی وہ غیبت کرتا ہے، پھر بھی برائی کرتا ہے، جب تک کسی کی برائی نہیں کرے گا اس کا پیٹ کا پانی، پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری عادت بنی ہے، کمزوری بن گئی ہے۔ علماء کے پاس ہمیں جانا نہیں ہے، اہل اللہ کی صحبت حاصل کرنی نہیں ہے، بس جیسے بھی ہو زندگی گزارتے رہو، چاہے کتنی بھی روحانی بیماریاں ہو جائیں۔ حسد کو مٹانے کی ضرورت ہے، کینہ دل سے نکالنے کی ضرورت ہے، غیبت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ سب سے اچھی چیز ہے خاموشی، زبان پر تالا لگا دو۔ محفل میں بیٹھے ہو سب کی سنو، زبان سے کچھ مت کہو۔ یہاں تو وہ لب یہ کاشپے کی طرح سارے لوگ سنتے ہیں، اکیلا بولتا ہے۔ نہیں، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ انسان کی روحانی بیماریوں کے اندر انسان کی زبان کو بہت بڑا دخل ہے۔ آدمی زبان پر کنٹرول کر لیتا ہے، روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب بولو تو اچھا بولو۔ فرماتے ہیں کہ بولنا اگر چاندی ہے، کسی جگہ بولنا چاندی ہے تو نہ بولنا سونا ہے۔ خاموشی سب سے بہتر چیز ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کے یہاں، اہل اللہ کے یہاں مجلسوں میں بٹھاتے ہیں اور پھر دیر تک خاموشی کا سبق دیتے ہیں۔ کچھ نہیں کرنا ہے، خاموش بیٹھے رہو، زبان پر تالا لگا دو۔ پہلے لوگ شکوا کرتے تھے کہ بھائی عورتوں کی زبان بہت چلتی ہے، کینچی نہیں کرتی، لیکن مرد بھی پیچھے نہیں ہے 2026 کے، اس کی عورتوں سے زیادہ چلتی ہے۔ پھر گھر میں جھگڑے شروع، یہ ایک بات کہتی ہے، سامنے سے وہ دو بات کہتا ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روحانی بیماریوں کا علاج بہت ضروری ہے۔ دل سے حسد نکال دو۔ کوئی ہم سے آگے بڑھ گیا، کوئی ترقی کر گیا، کسی کا مکان اچھا ہو گیا، کسی کی گاڑی اچھی ہو گئی، کسی کے بچے فارغ چلے گئے، سب کے لیے دعائیں، اللہ اس کو اور ترقی دے اور نعمتوں سے نواز دے۔ یہ تو جلتے ہیں، محفلوں میں برائی کرتے ہیں، پلانے میں بھیگی رچے مدد موملی دی جاوے اٹلے جلسہ کرے۔ تیرے خزانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اس نے اللہ اسے نواز رہا ہے، اللہ اسے دے رہا ہے، تو کیوں جلتا ہے؟ تو بھی اللہ سے مانگ، اسے بھی اللہ کے خزانے سے ملا، ہم بھی اللہ کے خزانے سے مانگے۔ اس لیے اپنے اندر سے یہ حسد نکال دو، اپنے اندر سے کینہ نکال دو، اپنے اندر سے بغض نکال دو، اور سب سے زیادہ چیز یہ ہے محفلوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ گناہ سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو محفلوں سے دور رکھیے۔ اگر کبھی موقع مل گیا بیٹھے خاموشی سے سب کی باتیں سنیں، اپنی زبان پر تالا لگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی روحانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے اور ہمارے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ مصفا اور قلب کو مزکا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔